برادران اسلام، اخلاص، محبت اور عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک کا ورد فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اربوں انسان ہیں۔ ان لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کی زندگی آپس میں تعاون اور تناصر کی بنیاد پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے توازن حیات کو برقرار رکھنے کے لیے کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو بیمار کر دیا ہے اور کسی کو ڈاکٹر بنا دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک قدرتی تقسیم فرمائی ہے، اور اگر یہ قدرتی تقسیم نہ ہوتی تو توازن حیات برقرار نہ رہ سکتا۔ اگر دنیا کے تمام لوگ بادشاہ ہوتے تو نظام حکومت صرف بادشاہوں سے تو نہیں چلتا ہے، وہاں وزیروں کی بھی ضرورت ہے، مشیروں کی بھی ضرورت ہے، وہاں پولیس کی بھی ضرورت ہے، وہاں فوج کی بھی ضرورت ہے، وہاں دانشوروں کی بھی ضرورت ہے، وہاں کمائی کرنے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ نظام کیسے چلتا؟ سارے لوگ بادشاہ بنے ہوئے۔ پوری ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ الصمد، اللہ پوری ذات ہے، پوری ذات صرف اللہ کی ہے، کامل ذات صرف اللہ کی ہے، مکمل ذات صرف اللہ کی ہے، بے نیاز ذات صرف اللہ کی ہے۔ باقی ہر انسان کو اپنی دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی میں لاکھوں لوگوں کا محتاج رکھا ہوا ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ ایک غریب دیہڑی دار مزدور ہے، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورتیں دوسرے انسانوں کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں۔ علامہ عبد الکریم شہرستانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الملل والنحل، اور اس کے اندر اقوام عالم کی ایک بڑی تاریخ لکھی ہے، بلکہ اس میں فلسفہ تاریخ بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں اولاد آدم شروع میں 4 قومیں تھیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں شروع میں آغاز میں 4 قومیں بنی، ایک مشرقی، ایک مغربی، ایک شمالی، ایک جنوبی، 4 طرف 4 بیٹے گئے اور ہر طرف ایک قوم بن گئی۔ ان 4 قوموں نے پوری دنیا کے اندر باہمی تعلق، تناصر، تعاون کے ساتھ اپنی زندگی کو رواں رکھا۔ آبادی مزید بڑھی تو قدرتی طور پر قوم، قبیلے اور خاندان بن گئے۔ قوم، قبیلے اور خاندان بڑھتے چلے گئے، اور چلتے چلتے ہمارا جو زمانہ آیا تو ہمارے زمانے میں قوم، قبیلے اور خاندانی نظام کو بڑا نقصان پہنچا۔
قوم، قبیلے اور خاندانی نظام کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی شناخت کے لیے اور باہمی تعاون کے لیے بنایا ہے، فخر کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں بری آدم سب کا سردار میں ہوں، لیکن مجھے فخر نہیں ہے اس بات۔ موجودہ زمانے میں جب نوآبادیاتی زمانہ آیا، ماڈرن ورلڈ آ گئی، تو اس زمانے کے اندر جو بڑی طاقتیں دنیا تھی انہوں نے کہا قوم، قبیلے اور خاندان کے سسٹم کو ختم کرو، لوگوں کی اس پہچان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ قومیں اور قبیلے اور خاندان مل کے آپس میں ایک دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں۔ فرد کی شناخت رکھو، لہذا معاشرہ فرد کی شناخت پہ آ گیا، تو فرد کی شناخت پہ آتے ہوئے بھی آج بھی وہ عصبیت ختم نہیں ہو سکی۔ کہیں گورے ہیں، کہیں کالے ہیں، کہیں مشرقی ہیں، کہیں مغربی ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں ہم پاکستانی قوم کو کہ ہمارے پاس دو چیزیں بڑی ہیں جو ہمیں متحد رکھتی ہیں، ایک ہے اسلام اور دوسرا ہے پاکستان۔ ہم مسلمان پاکستانی ہیں، آج دنیا پاکستانی، عربی، ترکی، ایرانی، افغانی ان چیزوں میں تقسیم ہوتی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے وطن کو دیکھیں تو کیا سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی کی جنگ نہیں ہے یہاں پہ؟ ایک دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ کچھ قوموں نے، کچھ تہذیبوں نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ انسان کمانے میں آزاد ہے، خرچ کرنے میں بھی آزاد ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام پروان چڑھا دنیا میں، تو اس کے نتیجے میں دولت چند ہاتھوں میں آ گئی اور باقی سارے لوگ محکوم ہو گئے، توازن حیات برقرار نہ رہا، اور معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں خون کی حیثیت ہے۔ خون اگر سارا ہی دل میں جمع ہو گیا اور دل نے پمپنگ کر کے باقی اعضاء کو نہ پہنچایا تو نتیجہ ہارٹ اٹیک اور فالج کی صورت میں ہوگا۔ تو لہذا خون کی مناسب متوازن تقسیم پورے جسم میں ضروری ہے، تب جسم زندہ رہے گا۔ ایسے ہی دولت کی گردش پوری سوسائٹی میں، پوری انسانی معاشرت میں ضروری ہے، ورنہ انسانیت ختم ہو جائے گی۔ مقابلے میں کچھ اور لوگ آئے، سوشلسٹ، اور انہوں نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان کیا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کون سا فن سے کمائے گا، کہاں خرچ کرے گا، یہ سارے اختیارات حکومت وقت کے ہیں، اور انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ انسان اپنی کمائی ہوئی دولت کا ذرا بھی مالک نہیں ہے۔ وہ نظام بھی دنیا کے 2 ملکوں میں شروع ہوا اور بری طرح ناکام ہوا، چائنا اور رشیا میں۔ لہذا نظام وہی ٹھیک ہے جو اللہ نے نظام فطرت کے تحت رکھا ہوا ہے، اور اس نظام فطرت کے تحت اللہ رب العزت نے انسانوں کو انسانوں سے جوڑا ہوا ہے۔ ایک ارب پتی انسان کو ایک لقمہ کھانے کے لیے کتنے لوگوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے؟ کوئی بیج بوئے گا، کوئی پانی لگائے گا، کوئی کاشت کرے گا، کوئی اس کو خرید کر منڈی پہنچائے گا، کوئی منڈی سے خرید کے مارکیٹ میں لائے گا، کوئی مارکیٹ سے اٹھا کر ملوں میں پہنچائے گا، کوئی ملوں سے نکال کے دکانوں پر لائے گا، کوئی دکانوں سے بڑی مارکیٹوں سے لگا کر پرچون کی دکانوں پہ لائے گا، وہاں سے کوئی اٹھا گھر لائے گا، اور پھر اس کو بنانے والے، اس کو تیار کرنے والے کسی ہوٹل پہ لے جائے گا، وہاں پہ اس کو بنانے والے، تیار کرنے والے، پریزنٹ کرنے والے، گنو نا، ہم گن ہی نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں۔ تو ایک ارب پتی انسان کو ایک لقمہ کھانے کے لیے بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا محتاج ہونا۔ پوری ذات صرف اللہ کی، اللہ الصمد۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو، مسلمانوں کو خصوصاً اور انسانوں کو عموماً ایک فارمولہ دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔
بر و تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اثم و عدوان میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ لوگ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس تعلق کا فارمولہ اگر یہ ہو کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، برائی کے کاموں میں، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں کوئی تعاون نہیں کرنا ہے، تو خود بخود انسانی معاشرے کے اندر توازن برقرار ہو جاتا ہے۔ اگر سارے ہی لوگ ایک طرف ہو جائیں تو پھر نظام معاشرت نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے توازن کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا کو جس طرح سے قوانین فطرت کے حوالے کیا ہے اور خود اس کی نگرانی فرمائی اللہ رب العزت نے، یہی انسانوں کے لیے بہتر ہے، اور اس کا کتنا اچھا فارمولہ دیا ہے۔ اور مخاطب بھی یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں دوسروں سے تعاون کرو، یہ ہے اسلام کا حسن۔ اس آیت پہ غور کریں، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ کسی بھی زبان میں کوئی بھی ترجمہ کسی بھی مکتب فکر کا، کسی بھی عالم دین کا اٹھا لیں، ترجمہ دیکھ لیا، تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور تم تعاون نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ اب یہاں پر اسلام نے یہ درس نہیں دیا ہے کہ تم صرف مسلمان سے تعاون کرو، یہ درس ہی نہیں دیا ہے۔ اسلام کی بنیاد پر نہیں، مسلمان ہونے کی بنیاد پر نہیں، ضروریات زندگی میں انسانیت کی بنیاد پہ جو کام اچھا ہے اس میں اچھے شخص کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ اور اگر ظلم میں، عدوان میں، زیادتی میں، گناہ کے کام میں اپنا کوئی مسلمان بھی کھڑا ہے تو اس کا ساتھ تعاون نہ کرو۔ آیت میں کتنا زبردست عموم ہے، اور کتنی وسیع کر کے یہ آیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چند جامع کلمات کے ساتھ محفوظ فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری و مسلم و مسند احمد میں موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو، اسے ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے، اس لیے کہ اس کے دونوں جہان بن جائیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھی بات کی طرف، خیر کی طرف، نیکی کی طرف، رفاع عامہ کی کام کی طرف اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو رہنمائی کرتا ہے، اس کو دعوت دیتا ہے، اس کو ترغیب دیتا ہے، تو اس بندے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس عمل کو کرنے والے کو ثواب ملا ہے۔ ایک ارب پتی شخص ہے، دنیا میں اس نے اور بہت سارے کام کیے لیکن عمرہ ادا نہیں کیا۔ ایک غریب شخص اس کے ساتھ دوست ہے، اس نے کو کہہ دیا تیری دولت کس کام آئے گی، جا کے عمرہ ادا کر لے اپنی زندگی میں۔ وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے اس بندے کے کہنے پہ چلا گیا اور اس نے عمرہ ادا کر لیا۔ یہ جو غریب شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے جس نے اس کو ترغیب دی ہے، اس کو بھی مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اور کبھی کبھی تو اللہ رب العزت انسان کا جسم مثالی وہاں بھیج دیتے ہیں اور وہ وہاں عمرہ کر کے آ جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بہت سارے لوگ آ کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ حرم میں ہمارے ساتھ تھے، طواف میں ہمارے ساتھ تھے، سعی میں ہمارے ساتھ تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں تو گیا ہی نہیں ہوں، میں تو ادھر تھا۔ پھر فرماتے ہاں میں سمجھ گیا، سمجھ جاتے کہ یہ میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوا ہے جس کے صلے میں عمرے کا ثواب تھا، اللہ نے میری طرح کا میرا ایک جسم مثالی وہاں بھیجا ہے اور اس نے میری جگہ پہ عمرہ کیا ہے۔ ان لوگوں کی ملاقاتیں بھی ان سے ہو گئی ہیں، ایسا ہوتا ہے۔
बिर का माना है नेकी, और नेकी के जितने काम हैं वो लफ्ज़ बिर में शामिल है। ईमान से लेकर रास्ते से छिलका हटाने तक, कांटा हटाने तक, तमाम चीजें बिर में शामिल है। और तकवा का माना है मुनकरात से और गलत कामों से रुक जाना। तकवा और परहेजगारी के कामों में, नेकी और परहेजगारी के कामों में अपने साथ दो, और गुनाह, ज्यादती और जुल्म के कामों में साथ ना दो। हस्बियत यहां खत्म हो जाएगी। एक शख्स कहता है मुझे अपने वतन के लोगों से प्यार है, मुझे अपनी कौम से प्यार है, मुझे अपने कबीले से प्यार है। अच्छी बात है, अपनी कौम से, अपने कबीले से, अपने खानदान से, अपने वतन से, अपनी जबान बोलने वालों से, अपने हम मजहब लोगों से, अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत है, अच्छी बात है। और एक बंदा अपनी कौम, कबीले, खानदान, हम वतन, हम मजहब, हम जबान लोगों की अच्छे कामों के अंदर उनके साथ देता है, तो ये भी इस्लाम के मकासद में से बहुत अच्छी बात है। गलत बात क्या है? इंसान रिश्वत में, चोरी में, डकैती में, गीबत में, तासब में, बददियानती में, करप्शन में, चोरी चकारी में, कत्ल गारत में, लड़ाई झगड़ों में अपने लोगों का साथ दे। बस हम ये नहीं देखते हैं कि ये बंदा ठीक कर रहा है या गलत, लेकिन है हमारी कौम का है हमारे कबीले का है हमारे वतन का है हमारा मुसलमान भाई है, तो ये गुनाह का काम है। पूरी दुनिया के दरमियान में जो रिलेशन हैं, जो ताल्लुकात हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे बड़ा फार्मूला कुरान मजीद में बयान है, और वो ये है कि तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।